میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ یہ درد انگیز نالے جناب مولانا محمد سہیل صاحب ندوی ہمارے درمیان رکھ رہے تھے، جو بہت ہی قیمتی ہیں اور قابل قدر ہیں۔ اس مبارک موقع سے ہمارے بہت ہی باصلاحیت اور موقر اور محترم حضرات یہاں جمع ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں اور غیر مرتب انداز میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریر کو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے اوپر گراں بار نہیں ہوگا۔ یہ چند حقائق انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، دارالعلوم کے باصلاحیت ابناء اس وقت ملک اور بیرون ملک میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنی جگہ قابل قدر اور لائق ستائش خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی تشجیع کرتا ہے اور انہیں اپنا سپوت سمجھتا ہے۔ دارالعلوم کے قیام سے اب تک جن بزرگوں نے اسے سینچا اور تناور درخت بنایا، ان کے سامنے مختلف چیلنجز تھے جن کا مقابلہ ان حضرات نے نہایت خیر و خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا۔ ان کے دور کو ہم اپنے دور پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کے سامنے جہالت کی تیرگی تھی جس نے پورے معاشرے اور ملت کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح بڑھے اور ہر محاذ پر علم کی قندیلیں روشن کرنے کی ٹھانی اور نوجوانوں نے ملت کی پوری کھیپ تیار کرنے میں اپنی جوانی اور جوانی کی ساری توانائیاں صرف کر دیں۔ ان کے سامنے دین و شریعت کے بقا اور اس کے خلاف ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا رخ موڑا اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ معاشرہ میں دینی فضا قائم کی۔ ان کے سامنے مشرکانہ تہذیبیں اور جاہلی قدریں منہ کھولے کھڑی تھیں۔ انہوں نے ان کو ختم کرنے میں کلیدی رول ادا کیا اور شرک و بدعات اور رسومات کو اکھاڑ پھینکا۔ آج دینی شاعر کی قدردانی، اسلامی تہذیب و ثقافت کی حکمرانی، دینی مزاج اور دینی تشخصات کی بالادستی انہی بزرگوں کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے سامنے باطل کی سحر انگیزی، غلط نظریات و عقائد کا سیلاب تھا۔ انہوں نے نہایت حکمت عملی سے مکاتب و مدارس اور مساجد کا جال بچھایا، علماء اور ائمہ اور دعات کی سرگرم جماعت تیار کیا اور یہ ثابت کیا کہ اسی دریا سے وہ موجیں تند جولاں اٹھتی ہیں جو نہنگوں کے نشے من تہو بالا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ ہم اور آپ جس خطے میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، جہاں قادیانیوں اور مسیحیوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملا، اس کے پیچھے نادیدہ ہاتھ تھے جو نہایت خاموشی سے بڑھ کر باطل کا سر قلم کرتے رہے۔ ان کے سامنے امت کے کچھ جلی اور واضح اور بنیادی ضروریات تھیں جن کا انہوں نے مداوع ڈھونڈا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم اور کتاب و سنت اور تزکیہ نفوس کو اپنے حالات و ظروف کے آئینے میں نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا اور ایک گائیڈ لائن دیا اور امام محمد کی زبان میں زبان حال سے یہ صدا لگاتے رہے، کیف انام قد نامت عیون الناس متوکلا علینا یقولون اذا حدث شیء نرفعه الى محمد فیکشفه لنا فاذا نمت ففیہ تضییع الدین۔ کیا سونے والے اور اپنے مشاغل میں لگے رہنے والے اور اپنے خورد و نوش کا انتظام کرنے والے اور گھریلو ضروریات میں لگے رہنے والے امام محمد کے اس جذبہ صادق کو بھلا سکتے ہیں؟ یہ امام محمد کے جانشینوں کا جگر تھا کہ انہوں نے خون جگر جلا کر شمع علم کو فروزاں کیا، علم کی لو کو تیز تر کرنے کے لیے اپنے وجود کو جلاتے رہے، تب جا کر یہ قافلہ علم و تحقیق یہاں تک پہنچا ہے اور خون جگر اور مرکز النور للبحث والنشر کا خاکہ ذہنوں میں ابھرا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو ہمارے اندر شعور و آگہی کی جوت جگانے والے اور قلم و کرتاس کا شعور بخشنے والے، فضا و ماحول کو تمام سائیکلون سے بچا کر ایک خوبصورت و شاندار عہد ادا کرنے والے، جہاں نہ جہالت کی اندھیریاں ہیں، جہاں نہ غیر اسلامی قدریں ہیں اور نہ اس کی تہذیبیں ہیں، جہاں نہ باطل نظریات اور باطل عقائد کی کھائیاں ہیں۔ ہم اس قابل ہیں کہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر تصنیف و تالیف کا بازار گرم کر سکتے ہیں۔ حضرات، یہ انہی دست خاموش کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ کسی شخصیت کی تعریف میں یہ کہہ دینا کہ وہ بڑے ادیب تھے، بڑے شاعر تھے، یا یہ کہہ دینا کہ بڑے خطیب تھے، یا یہ لکھ دینا کہ بڑے متقی و پرہیزگار تھے، یا پوری تصنیف کر کے یہ تاثر دینا کہ وہ بڑے اہل قلم تھے، اس شخصیت کی ہرگز یہ تعریف نہیں ہے۔ ایک محقق کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس شخصیت نے
اپنے ظروف و حالات میں جو ان کو میسر تھے اور جو وسائل انہیں حاصل تھے ان کے مطابق انہوں نے اپنے عہد پر کتنا اثر ڈالا اور حالات کے بگڑتے رخ کو کتنا درست کیا اور اس کو بدلنے اور چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو کے خلاف چلنے میں کتنا کامیاب ثابت ہوئے اور مسلم نظریات کے چیلنج کے خلاف کتنا مؤثر ثابت ہوئے. جو اس آنکھ سے دیکھے گا اور برملا اظہار کرے گا وہ اپنے وقت کا محقق اور اپنے وقت کا مصنف کہلائے گا اور صحیح معنی میں اپنے موضوع کا حق ادا کرنے والا ہوگا. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ گاہے بگاہے یہ آواز اٹھتی رہتی ہے کہ نیپال میں اور دارالعلوم کے پلیٹ فارم سے اب تک تصنیف و تالیف کا وسیع پیمانے پر کام کیوں نہیں ہوا. اس سلسلے میں عرض ہے کہ دارالعلوم سے وابستگان حضرات جو اللہ کے پیارے ہو گئے اور جو شخصیات موجود ہیں اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. یہ وہ ماہرین، نبض شناس، زمانے سے واقف، مصنف ہی نہیں مصنف گر، علم و تحقیق کے میدان میں در کو اختصاص رکھنے والے، فکر بلند کے حامل افراد ہیں جو یہ سب کچھ بآسانی انجام دے سکتے تھے. لیکن ان کو ان کے ظروف کے آئینے میں دیکھیے. اگر وہ اس وقت مقالہ لکھنے پر پوری توجہ صرف کرتے اور کتابوں کی تصنیف ہی ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تو ان مقالوں اور کتابوں سے ملک کو کتنا فائدہ پہنچا ہوتا اور کون سی بڑی خدمت شمار ہوتی. ان کے سامنے نہ علامہ ابن تیمیہ کا وہ پرآشوب پرسحر اور سحر انگیز ماحول تھا جہاں بڑے بڑے باطل نظریات اور تھے، علم و تحقیق کا بازار کرنے والے تھے، نکتہ آفرینیوں اور علمی موشگافیوں اور بڑی بڑی کتابوں کے ذریعہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے والے تھے. ان کو ضرورت تھی کہ وہ نوق قلم کو حرکت دیتے اور اسلام کی بالادستی تصنیف و تالیف کے ذریعہ ثابت کرتے. چنانچہ انہوں نے اس لائن سے اپنا کردار ادا کیا اور امت کے محسن ٹھہرے. علامہ اقبال، علامہ مودودی، مولانا علی میاں ندوی کے سامنے مغربیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور ان کے ارد گرد زہریلی فضا قائم تھی. انہوں نے اس کے لیے خود کو وقف کیا. یحییٰ منیری، مولانا الیاس، مولانا یعقوب بھوپالی سے جن کی علمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مولانا علی میاں نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے مگر مولانا الیاس اور مولانا یعقوب سے زیادہ ذہین و فتین عالم نہیں دیکھا. مگر ان کی کوئی تصنیف آپ بتا سکتے ہیں؟ تصنیف و تالیف سے اور تحقیق سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی انسانی ذہنی تفریح کا سامان بھی ہوتی ہے. وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ذہنی انسانی تفریح کا سامان بھی ہوتی ہے. انا کی تسکین کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور کبھی حریف اور مد مقابل کو شکست دینے کے عوامل کے تحت بھی یہ کام انجام دیا جاتا ہے. یا گھٹیاوی دنیائی مقاصد پانے اور علمی روب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے بسا اوقات اپنی عمر عزیز اور متاع گراں مایہ کو کھپایا جاتا ہے. ابو الفضل نے اگر سواطع الالہام جیسی بے نقط تفسیر لکھ بھی دیا تو سوائے اس کے کیا مقصد تھا کہ اکبر کے دربار میں رسائی حاصل ہو اور جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے. معاصرین کو اپنے قلم کی اسی طریقے سے وہ اپنے معاصرین کو قلم کی تابانی اور اپنی مسجع و مقفع عبارت کے ذریعہ کمزور ثابت کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کی بے شمار محمل و منقوش تصنیفات مل جائیں گے جن میں مصنف نے اپنا علمی جلال بٹھانے کے سوا اور کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. یا انشاءاللہ خان انشاء کی غیر منقوط عشقیہ شاعری کی کتاب سلک گوہر ہو یا مرزا جمال الدین کرمانی کا خطبہ منقوطہ ہو جس کا ہر حرف نقطوں سے اس طرح گراں بار ہے کہ پڑھنے والا بوجھل ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی چٹان سے اپنے سر کو ٹکرا رہا ہے. ایسی تحریروں کے پیچھے صاحب تحریر کا فریب نفس بھی جھلکتا ہے. اردو اور عربی شاعری کی بات کی جائے تو وہاں بھی بہت سے ایسے پیشہ ور اور جیب و دامن بھرنے والے شاعر نظر آتے ہیں جن کا مقصد بادشاہ اور امیر کی رضا اور خوشامد اور تملق کے سوا کچھ نہیں ہے. سیف الدولہ کے آستانے پر سجدہ ریز ہونے والی شاعری میں گداگری کے مظاہر صاف نظر آتے ہیں. درج ذیل اشعار میں شاعروں نے کس خوبی کے ساتھ اپنے اس فن کا ثبوت دیا ہے. ملاحظہ فرمائیں: این عظمت ایھا ذا الہمام نحن نبت الربا وانت الغمام ازل حسد الحساد انی بکبتہم فانت الذی سیرتہم لی حسدا اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان شیمتک الحیاء فمن شاء فلیبخل ومن شاء فلیجد کفانی نداکم من جمیع المطالب. حضرات، ابو الفراس
ہمدانی کا 45 اشعار پر مشتمل قصیدہ، جس کے آخر کے چند اشعار جو اگرچہ بہت مشہور ہیں مگر وہ اپنے ممدوح کو خدائی کا درجہ دے کر اپنے ضمیر و ایمان کا سودا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر بینی وبین العالمین خراب اذا صح منک الود فالکل حی وکل الذی فوق التراب تراب۔ اردو زبان کا مشہور شعر جو زبان زد خاص و عام ہے، غلطی سے بہت سارے مقررین یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر نے یہ اشعار حضور کی تعریف میں کہے ہوں گے، لیکن آپ سنیے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، دیا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے۔ جب تجمل حسین خاں کی مدح میں ورق تمام ہو جائے اور نام کی حلاوت ایسی ہو کہ نطق زبان کے بوسے لینے لگ جائے، تو اس سے زیادہ شاعری کی توہین اور زبان و ادب کے لیے ندامت و شرمندگی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب کی تحریریں میرے نظر سے گزرتی رہتی ہیں، جنہیں پڑھ کر تحریر کے بین السطور سے تملق کا پیرایا نمایاں نظر آتا ہے، اور اپنے ممدوح کی عقیدت مندی میں ان کے معاصرین کی اپنے تنقیص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مومن کے قلم کی ذمہ داری ہے کہ لکھنے سے پہلے نون والقلم وما یسطرون کی عظمت کو دھیان میں رکھیں، اور پروردگار نے ان کے سطروں کی قسمیں کھائی ہے کہ قلم کی لغزش زبان کی لغزش کی طرح نہیں کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ میں ان کاوشوں کو حقیر نہیں سمجھتا، مگر صاحب ایمان و یقین کے سامنے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں، عرفہ سوچ ہوتی ہے، وہ سارے نقوش ناتمام ہیں، وہ نغمہ بھی سودائے خام کے سوا کچھ بھی نہیں جن میں سوز ذکر شامل نہ ہو۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے اور واقعتاً مطالعہ و تحقیق کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے اپنے دل کو نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ دراصل دقت انگیز شعر، عمیق فکر، روشن حکمت، بلند معنویت، نمایاں شجاعت و عبقریت کا حقیقی منبع و سرچشمہ محبت و یقین اور ایمان ہے۔ اور تاریخ عالم میں جو کچھ بھی انسانی کمالات یا دائمی آثار و نشانات نظر آتے ہیں وہ سب کے سب اسی محبت و یقین کی مرہون منت ہیں۔ اگر کوئی شخصیت یقین و محبت کے جذبہ سے خالی تو وہ صرف گوشت پوشت کی صورت ہے، اور اگر پوری امت اس سے خالی ہو تو اس کی وقت بکریوں اور بھیڑیوں کے گلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کسی کلام میں یقین و محبت کا روح کار فرما نہیں تو وہ مقفع اور موضوع کلام تو ہو سکتا ہے لیکن زندہ جاوید کلام نہیں بن سکتا۔ اور جب کوئی کتاب اس روح سے خالی ہو تو اس کتاب کی حیثیت مجموعہ اوراق سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی عبادت میں محبت و یقین کا جذبہ شامل نہیں تو پھر وہ ایک بے روح ڈھانچہ ہے۔ غرض کہ پوری زندگی اگر محبت و یقین کے جذبہ سے خالی ہو تو وہ بھی زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ یقین کامل اور حب صادق ہی حیات انسانی میں جلا پیدا کرتا ہے اور انسانی معاشرے کے اندر نور سے معمور کرتا ہے۔ پھر شستہ پرسوز و پردرد اور روح نواز اور جاں بخش کلام سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ یہی چیز مٹی، پانی اور پتھر میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی زندہ جاوید بنا دیتی ہے، جس کی مثال مسجد قرطبہ اور قصر زہرا اور تاج محل جیسی شاندار عمارت ہمارے سامنے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ ہنر کیا، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا۔ اے قطرے نیساں وہ صدف کیا وہ گوہر کیا، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار بھی ملاحظہ فرمائیں، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ ان بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار۔ الغرض
کوئی بھی نظریہ و فلسفہ، علمی کاوش، تحقیق، بحث و نظر، لفظی بازی گری اور مناقشہ گری تک محدود ہے اور زندگی کے محدود میدان میں نہیں اترتا اور انسانی معاشرے کے مسائل سے صرف نظر کرتا ہے اور اپنی الگ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، تو ایسے علم و تحقیق کے لیے زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وہ ایک دن موت کا شکار ہو جائے گا، یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون و جگر سے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے احباب اور نوری ندوی احباب اور ہمارے موقر مہمانان نظام نہایت ہی اعتدال، توازن، لگن اور محنت کے ساتھ تحقیق کی کسوٹی پر کھرے اتریں گے۔ یہ کوئی وقتی جوش اور ابال اور تسکین ذوق و انا کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک معنی اور اعلیٰ مقصد اور وقت کی ضرورت اور نئی نسل تک اسلاف کے قابل قدر خدمات اور روشن کردار کو پہنچانے کے لیے ہوگا، تاکہ نئی نسل کو ایک رخ، ایک جہت مل سکے۔